میری یہ اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ جب میں 7-8 سال کی تھی نا، تو تب نا میری دادو کا انتقال ہوا تھا. تو اس کے 2 مہینے بعد ان کی نا ایک کزن ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی. وہ بھی بوڑھی تھی، اتنی ینگ نہیں تھی. تو وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ ہی کچھ میری چھوٹی کزنس بھی رہنے کے لیے ہمارے ساتھ آئی ہوئی تھی. ہم نے اسٹے کیا ایک جگہ پہ. بہت تیز اس دن رات کو بارش ہو رہی تھی. رات کے آئی تھنک 7:15 کا ٹائم تھا، کچھ اس طرح کا ٹائم تھا نا. تقریباً 8:30 تک ہم نے مطلب ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئیں چلیں سارے گیم مطلب کھیلتے ہیں، گیمس وغیرہ یا موویز دیکھتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک ہارر مووی دیکھنے کا ڈیسیژن لے لیا. ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں. سارے کزنس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ایک مووی لگائی اور ہم وہ مووی دیکھنے لگ گئے. تو ہم نا وہ مووی دیکھتے ہوئے بہت ڈر بھی رہے تھے. اس میں کچھ بہت عجیب عجیب سے سینس بھی آ رہے تھے. بہت ڈر لگ رہا تھا نا اس وقت. تو اس وقت ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو اتنا خاص پر وہ چیز یاد ہے ابھی بھی نا. تو تو ہم سب اس طرح، ہم جو چھوٹے چھوٹے کزنس ہیں ہم نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہماری جو پیچھے دو بڑی کزن تھی وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی صوفے پہ نا. تو ایک دم سے ہمارے ایک کزن نے پیچھے مڑ کے دیکھا. اس نے کہا، اس نے چیخ ماری. اس نے کہا آپ بھی تو ہے ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ ایک دم سے ہوئے شوق ہو کہ ہم نے کہا آپ بھی کدھر چلی گئی ہیں، غائب ہو گئی ایک دم سے. تو ہمیں بڑا ڈر لگا اس ٹائم نا. میری ایک کزن تھی جو ہم سے کوئی مطلب 10 سال ہوگی بڑی. انہوں نے کہا رکو میں گھر میں ڈھونڈتی ہوں. پھر نا انہوں نے مطلب ڈھونڈا، یہ وہ تھی. انہوں نے دیکھا تو مطلب کوئی بھی نہیں، وہ ہماری کزن ہے ہی نہیں تھی بالکل بھی، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اتنی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہمیں ہماری وہ کزنس نہیں ملی. تو اچانک سے ہمیں نا چھت سے ایک آواز آنے لگی نا. ہم نے کہا چھت پہ پتہ نہیں کون ہے. تو ہم نا جب بھاگ کے چھت کی طرف گئے تو ایک دم سے مطلب ہم نے دیکھا کہ ہماری 2 کزنس جو ہیں وہ چھت پر ہیں. وہ چھت پہ تھیں کہیں. ہمیں مطلب سمجھ نہیں آئی تو وہ کہیں چھت پہ چلی گئی تھی اور ہم ایک دم سے ڈر رہے تھے کہ کہیں غائب ہو گئی ہیں کچھ اس طرح نا. ہائے پھر ہم نے ان کو دیکھ کے سکون کا سانس لیا. ہم نے کہا شکر ہے یہ مل گئی ہیں. تو پھر ہم نے ان سے پوچھا نا کہ آپ لوگ کیوں اس طرح اٹھ کے آ گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری نظر دوسری سائڈ پڑی تو ہم نے دادی کو دیکھا نا. مطلب جو ہماری دادو جو تھی نا ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا اور ہمیں نا آواز سی آئی تھی ایک دم سے. تو ہم لوگ بس ڈر گئے تھے تو ہم لوگ بھاگ کے اوپر آ گئے تھے. خیر ان کی اس بات پہ ہم نے یقین ہی نہیں کیا. ہم نے کہا یہ ایسے ہی بول رہی ہوں گی، یہ ہارر مووی دیکھ رہے تھے نا. تو بس ان کو لگا، ہم نے کہا ان کو لگا ہوگا کہ یہ اس طرح مطلب ہارر مووی اکثر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہائی یہ چیز ابھی ہے ہمارے پاس ہمارے کمرے میں کچھ اس طرح. تو اس وقت ہمیں بھی یہی لگا تھا کہ کچھ انہوں نے اس طرح دیکھا ہوگا. تو پھر مووی شووی ہم نے بند کر دی تھی. کھانا وغیرہ کھایا، ہم سب سو گئے تھے. ہم نے کہا اب ہم نے لیٹنے کا پلان بنایا کہ چلو اب لیٹتے ہیں. تو اوپر میری جو دادو کی وہ جو کزن تھی وہ اوپر بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور نیچے زمین پہ مطلب ادھر ہی اسی بیڈ کے نیچے سامنے زمین میں لیٹی ہوئی تھی ماما کے ساتھ اپنی. تو مجھے رات کے آئی تھنک 12 ساڑھے 12 تھے اس ٹائم. میری آنکھوں تو مجھے واش روم یوز کرنا تھا. میں اٹھ کے واش روم کے لیے گئی تو واپس آئی تو میں نے نا ایسے جو ہی کروٹ پلٹی تو میں نے دیکھا کہ میری دادو جو ہے، میں نے لیٹی ہوئی دیکھی تھی اپنی دادو کی کزن کے ساتھ. وہ لیٹی ہوئی تھی نا اس طرح نا. تو وہ بالکل سفید لباس میں تھی اور مجھے مطلب دیکھ کے بہت ڈر لگا. میرے ہاتھوں سے پسینے چھوٹنے لگ گئے تھے اور اس ٹائم نا میرے گلے سے بالکل آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. میں کچھ بول بھی نہیں سک رہی تھی. اور پھر جو ہے میں نے اگلے دن جب سب کو بتایا تھا تو رات کو میرے ساتھ مطلب یہ سین ہوا ہے. اس طرح مجھے دادو نظر آ رہی تھی. تو سب نے میرا مذاق اڑایا. سب نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں ایسے ہی نظر آ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے ہارر مووی دیکھی ہے اس لیے تمہیں اس طرح ہو رہا ہے. پر نہیں وہ اس طرح کا تھا کچھ. پر سب میرا اس طرح مذاق اڑا رہے تھے نا. میری بات پہ مطلب کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا. پر جو میری دادو کی کزن تھی نا انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. پھر مطلب شاید ان کو بھی لگا تھا کہ کچھ دادو میری ہیں ادھر نا. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے میرے پہ دم ٹائپ اس طرح کی کچھ چیز کروائی تھی. تو
پھر جو ہے پھر اس کا اثر جو ہے وہ کام ہو گیا تھا، پر وہ چیز ابھی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے، اور یہ واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے. میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے ابھی تک وہ اسٹوری یاد ہے. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ بھی اپنی کوئی کہانی ہمیں سنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمارا نمبر پنڈ ہے، آپ ہمیں اس نمبر پہ وائس نوٹ یا کال بھی کر سکتے ہیں. شکریہ.